السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے بھی سامان میں رکھے۔ سو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بی اے پارٹ 1 کی ایجوکیشن کر رہے ہیں۔ اس کا ہم نے ایک ماڈل پیپر کر لیا تھا، جس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی، اور آج ہم کریں گے سیکنڈ ماڈل پیپر۔ اور سب سے پہلے ہم کریں گے ایم سی کیوز۔ ایم سی کیوز جو ہیں آپ کے 20 مارکس کے ہوتے ہیں۔ سو ہم ایم سی کیوز کریں گے، اس کے بعد اس ماڈل پیپر میں جتنے بھی شارٹ کوسچنس اور لانگ کوسچنس ہیں وہ کریں گے۔ سو فرسٹ ایم سی کیوز ہے، اسلامی نظریہ حیات کی حقیقیت ہیں 3 ہے، رائٹ آنسر 3۔ ایم سی کیوز نمبر 2، کس فلسفی کے مطابق فلسفہ تلاش حقیقت کا نام ہے؟ تو یہ سقراط کے مطابق فلسفہ تلاش کی حقیقت کا نام ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 3 ہے، عمرانیات علوم کی ماں ہے، معاشرتی علوم کی ماں ہے۔ عمرانیات معاشرتی علوم کی ماں ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 4 ہے، قانون ڈیش کے مطابق کسی سرگرمی کی تکرار زیادہ پائیدار تعلم کا باعث بنتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مشق۔ ایم سی کیوز نمبر 5 ہے، لارنس ہیڈ نے پاکستانی تعلیم پر کب تحقیق کی؟ تو لارنس ہیڈ نے 1976 میں تعلیم پر تحقیق کی تھی۔ ایم سی کیوز نمبر 6 ہے، وہ شاہراہ جس پر طالب علم چل کر اپنی منزل پاتا ہے نصاب کہلاتا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 7 ہے، القائے ربانی کی کتنی اقسام ہیں؟ تو القائے ربانی کی 2 اقسام ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 8 ہے، کس نے دنیاوی علوم کو 3 قسموں میں نصاب میں شامل کیا؟ تو امام غزالی نے نصاب میں شامل کیا تھا۔ ایم سی کیوز نمبر 9 ہے، آئی کیو کا ٹیکسٹ کس کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو وہ ذہانت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 10 ہے، مقصد کے عمومی معنی ہیں۔ مقصد کے عمومی معنی ہیں ارادہ کرنا۔ ایم سی کیوز نمبر 11 ہے، صفا میں قیام پذیر طلباء کو کہا جاتا ہے اصحاب صفا۔ ایم سی کیوز نمبر 12 ہے، کس کے خیال میں نفسیات انسان کی ذہنی زندگی کے مطالعے کا نام ہے؟ تو یہ جیمس کے نظریات کے مطابق جو نفسیات ہیں انسان کی ذہنی زندگی کے مطالعے کا نام ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 13، ڈیش کے مطابق اس کائنات کی حقیقت کا ادراک صرف حسی تجربے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ فلسفہ حقیقت پسندیت کے مطابق۔ ایم سی کیوز نمبر 14 ہے، عہدہ بنو امیہ میں جامعہ بصرہ اور جامعہ دمشق نادر نمونہ تھے فنون لطیفہ کا۔ ایم سی کیوز نمبر 15 ہے، ڈیش میں کرو اور سیکھو کا طریقہ اپنایا جاتا ہے ترقی پسندیت میں۔ کرو اور سیکھو کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 16 ہے، معاشرتی قوت کس قوت سے بیدار ہوتی ہے؟ تو علمی قوت سے بیدار ہوتی ہے۔
MCQs نمبر 17 ہے اخلاقی نشوونما کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو گوہل برک نے پیش کیا تھا۔ اخلاقی نشوونما کا نظریہ گوہل برک نے پیش کیا تھا۔ MCQs نمبر 18 ہے اسلامی فلسفہ تعلیم کی روح سے علم کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ۔ MCQs نمبر 19 ہے تعلیم کا معرفت و حقیقت کا نام کس نے دیا؟ تعلیم کو معرفت و حقیقت کا نام کس نے دیا؟ تو ابن خلدون نے دیا تھا۔ MCQs نمبر 20 ہے لفظ نفسیات ایک یونانی لفظ سائیکی سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے روح۔ یہ تو تھے MCQs۔ اب ہم کریں گے اسی کے امپورٹنٹ شارٹ اینڈ لانگ کوسچن۔ شارٹ کوسچن یہاں پہ میں آپ کو ریڈ کر کے سنا دوں گی، جبکہ لانگ کوسچن جو ہے وہ آپ خود ریڈ کریں گے۔ فرسٹ شارٹ کوسچن ہے قرآن کریم کی 2 آیات کی مدد سے تعلیم کی اہمیت واضح کریں۔ جواب ہے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں 2 قرآنی آیات درج ذیل ہیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ انہیں بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جل جلالہ کو اس کی خبر ہے۔ سیکنڈ ہے ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ سیکنڈ کوسچن ہے ارسطو کے نزدیک بچے کی متوازن نشوونما کیسے ممکن ہے؟ قدیم یونانی مفکر ارسطو کہتا ہے کہ تعلیم بچے کی مکمل ذہنی، جسمانی اور اخلاقی نشوونما کا عمل ہے۔ ارسطو کے مطابق انسان روح اور جسم کا نمونہ ہے۔ اس کے نزدیک پہلے دور میں فرد کی جسمانی نشوونما ہوتی ہے، دوسرے دور میں خواہشات اور جذبات جنم لیتے ہیں، اور آخری دور میں عقل اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے خصوصی بچوں کی بہتری کے لیے حکومت پاکستان کے 4 عملی اقدامات تحریر کریں۔ تو اقدامات میں فرسٹ اقدام ہے فیڈرل ڈائریکٹر جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن اینڈ نیشنل ٹرسٹ کا قیام۔ سیکنڈ ہے صوبائی حکومتوں اور NGOs کے ساتھ مل کر خصوصی تحریکیں اور منصوبے شروع کیے۔ وفاقی، صوبائی اور ضلعی حکومتوں سے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی سطح پر پالیسیوں کو درست سمت میں مرتب کیا۔ متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر نصاب میں تبدیلی کی۔ MCQs نمبر 4 کوسچن نمبر 4 ہے فلسفہ کیا ہے؟ مختصر بیان کریں۔ فلسفہ سے مراد حکمت و دانش سے محبت کرنا ہے۔ عمومی مفہوم میں فلسفہ سے مراد زندگی کے بارے میں نقطہ نظر ہے۔ انسان نے عقل کے سہارے کائنات کی حقیقت کے بارے میں سوچنے اور آگاہی کرنے کی جستجو کے تحت جو خیالات، تصورات اور نظریات قائم کیے وہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ فلسفہ مخزن علوم اور خزینہ علوم تصور کیا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 5 ہے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشکیل کردہ نصاب کا خاکہ تحریر کریں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی علوم کو 3 قسموں کے تحت نصاب میں شامل کیا ہے۔ پہلی قسم کو انہوں نے علم
الاصول یعنی بنیادی علوم کا نام دیا ہے۔ اس قسم میں علوم و فنون کو شامل کیا گیا ہے جس کے بغیر انسانی زندگی قائم نہیں رہ سکتی، مثلاً زراعت، کپڑا بننا، معماری اور سیاست دوسری قسم کو معاونات کا نام دیتے ہیں۔ اس میں ایسے فنون کو شامل کیا گیا ہے جو پہلی قسم میں شامل علوم کے حصول کا ذریعہ بنے ہیں، مثلاً دھات کاری اور چوب کاری۔ تیسری قسم کو متممات یعنی تکمیلی فنون کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فنون علم الاصول کی تکمیل کا ذریعہ ہے، مثلاً پیسنا، پکانا، سینا اور دھونا وغیرہ۔ کوشچن نمبر 6 ہے، فلسفہ اور تعلیم کا بنیادی تعلق مختصر بیان کریں۔ فلسفہ اور تعلیم لازم و ملزم ہیں۔ تعلیم و تدریس کے شعبے میں فلسفے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نظام تعلیم فلسفے سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور فلسفہ تعلیم پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ فلسفہ کسی قوم کے نظریات، خیالات، عقیدہ اور اقتدار سے بحث کرتا ہے۔ انہیں قومی زندگی کی اساس کہا جاتا ہے۔ انہی سے تعلیم کا مقصد ملتا ہے۔ ان سے ہی تعلیم کو مقاصد ملتے ہیں جنہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یوں یہ رشتہ چولی دامن کا بن جاتا ہے۔ جیمس روس فلسفے اور تعلیم کو ایک سکے کے دو رخ قرار دیتا ہے۔ کوشچن نمبر 7 ہے، ذہنی نشوء سے کیا مراد ہے؟ ذہنی نشوء سے مراد انسان کی ذہانت، قوت حافظہ، استقلال، انداز فکر، علمی استدلال اور انداز فکر کا مسلسل ارتقاء ہے۔ کوشچن نمبر 8 ہے، سمیع و بصری اعانات کے فوائد مختصر بیان کریں۔ تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کا استعمال بہت مفید ہے۔ یہ اعانات تدریسی عمل کو دلکش، سہل اور دلچسپ بنا دیتی ہے۔ ذہنی نشوء کا علم معلم کو طلباء کے نفسیاتی تقاضوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اسے علم ہوتا ہے کہ مختلف ذہنی سطح کے بچوں کے لیے کون سی تدریس اعانات موزوں ہوتی ہے۔ ذہنی توجہ اور ذہنی کیفیت کی مناسبت سے سمیع و بصری اعانات کا استعمال تدریس کو مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے، مقیاسی ذہانت سے کیا مراد ہے؟ مقیاسی ذہانت سے مراد یہ ہے کہ بچہ ذہانت سے سیکھتا ہے اور ذہانت کو ہندسوں اور عددوں میں بیان کرنے کو مقیاس ذہانت کہا جاتا ہے۔ لاسٹ شارٹ کوشچن ہے، تعلیمی سرمایہ کاری کا مفہوم بیان کریں۔ پیداوار اور منافع کے حصول کی خاطر کسی کاروبار میں سرمایہ لگانا سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ ایک ماہر اقتصادیات کے مطابق کسی ملک کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ جب کسی کاروبار میں سرمایہ لگایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں منافع کی توقع ہوتی ہے، لہٰذا تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات بھی سرمایہ کاری کا درجہ رکھتے ہیں، جس کا منافع ہمیں علمی، معاشی اور اخلاقی ترقی کی صورت میں ملتا ہے، لیکن تعلیمی سرمایہ کاری کا پھل جلد حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو تھے ہمارے شارٹ کوسچنس اور MCQs ہم نے کر لیے۔ اب ہے ہمارے لانگ کوسچنس جو ہے یہاں پہ
میں آپ کو ریڈ کر کے نہیں سناؤں گی، لانگ کوسچنز آپ نے خود ریڈ کرنے ہوں گے، ان کے جسٹ میں کوسچن ہی ریڈ کر کے سناؤں گی۔ سو فرسٹ لانگ کوسچن ہے، فلسفہ تصورات کے تصور اور تعلیم میں اس کے اطلاق کی وضاحت کریں۔ سو یہ فرسٹ لانگ کوسچن ہے، اسے آپ نے خود ریڈ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ جب میں دوسرے پیپرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ بھی آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ یہ جتنے بھی پیپرز ہیں آپ کے لیے کافی بینیفٹ ثابت ہوں گے، کیونکہ موسٹ آف دی کوسچنز جو ہیں وہ پیپرز میں سے آتے ہیں، اور اگر آپ ان تمام ماڈل پیپرز، جو کہ میں ابھی ماڈل پیپرز شیئر کر رہی ہوں، اس کے بعد میں نے پاسٹ پیپرز بھی سولڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، اور آپ اگر ان سے ہی اپنی تیاری کر لیں تب بھی آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے، آپ ایزیلی کلیئر کر لیں گے اپنی ایجوکیشن کا پیپر۔ اوکے، اس کے جو سب پوائنٹس ہیں، اب میں آپ کو آگے پوائنٹس بتا دیتی ہوں، آپ نے ان کا مٹیریل بھی خود ریڈ کر لینا ہے۔ آلریڈی اگر آپ ریڈ کر چکے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو یہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا فرسٹ ٹاپک ہے تصور حقیقت۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے تصور علم۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے تصور قدر۔ اب ہے تعلیمی اطلاقات۔ اس کے سب پوائنٹس ہیں، اطلاقات پسند فلسفہ تعلیم کے تعلیمی اطلاقات درج ذیل ہیں۔ فرسٹ ہے مقاصد تعلیم۔ مقاصد تعلیم۔ سیکنڈ ہے نصاب۔ تھرڈ پوائنٹ ہے طریقہ تدریس۔ فور پوائنٹ ہے معلم۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے متعلم۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے انتظامات۔ سو یہاں پہ کوسچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سیکنڈ کوسچن کریں گے، جین بیاچے کے ذہنی نشوونما کے نظریے کو تفصیل سے بیان کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ذہنی نشوونما کا مطالعہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حسی و حر کی منزل۔
سیکنڈ پوائنٹ، قبل عملیتی ذہانت کی منزل۔ پوائنٹ نمبر 3 کریں گے اب، مقرونی عملیتی ذہانت کی منزل۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے رسمی عملیتی ذہانت کی منزل۔ اب یہاں پہ کوشچن نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم کریں گے کوشچن نمبر 3۔ کوشچن نمبر 3 ہے تعلیمی عمل کے بنیادی عناصر پر نوٹ لکھیں۔ کوشچن نمبر 3، تعلیمی عمل کے بنیادی عناصر پر نوٹ لکھے۔ تعلیمی عمل اور اس کے عناصر، فرسٹ ہے متعلم، سیکنڈ ہے معلم، تھرڈ پوائنٹ ہے تعلم، فور پوائنٹ ہے معاشرہ، پوائنٹ نمبر 5 ہے تدریس،
پوائنٹ نمبر 6 ہے نصاب تعلیم۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے مقاصد تعلیم۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے جائزہ۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے انتظامیات۔ کوشچن نمبر 4 ہے ذہنی نشوونما کے تعلیمی اہمیت بیان کریں۔ سب سے پہلے اس کا مختصر سا تعارف، اس کے بعد اس کی اہمیت وضاحت کریں گے اور پھر اس کے سم پوائنٹس۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے نفسیاتی تقاضوں سے آگاہی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے جماعت بندی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے تعلم کی رفتار۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے طریقہ تدریس۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے نصاب کی تدوین۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے انتخاب مضمون۔
پوائنٹ نمبر 7 ہے پیشے کا انتخاب۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے امتحانات کا انعقاد۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے تعلیمی اداروں کا ماحول، تعلیمی ادارے کا ماحول۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے سمیع و بصری اعانت کا استعمال۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے ذہنی صحت۔ اب ہے کوشچن نمبر 5، مسجد بطور معاشرتی مرکز پر دلائل دیں۔ اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے مسجد بطور عبادت گاہ۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے مسجد بطور مقام مشاورت۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے مسجد بطور عدالت۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے مسجد بطور دربار۔ پوائنٹ نمبر 5 مسجد بطور سفارت خانہ۔ پوائنٹ نمبر 6 مسجد بطور اقامت گاہ۔ پوائنٹ نمبر 7 مسجد بطور کتب خانہ۔ پوائنٹ نمبر 8 مسجد بطور مکتب۔ پوائنٹ نمبر 9 مسجد بطور ادارہ تبلیغ۔ پوائنٹ نمبر 10 مسجد بطور بیت المال۔ پوائنٹ نمبر 11 مسجد بطور تربیت گاہ۔
پوائنٹ نمبر 12 مسجد بطور معاشرتی مرکز. پوائنٹ نمبر 13 مسجد بطور عسکری تربیت گاہ. پوائنٹ نمبر 14 مسجد بطور تعلیم بالغاں کا مرکز. پوائنٹ نمبر 5 مسجد بطور مکتب. کوشچن نمبر 6 ہے افرادی قوت اور تعلیم کے تعلق کو واضح کریں. افرادی قوت اور تعلیم، پہلے ان دونوں کے بارے میں مختصر سا آپ نے بیان کرنا ہے، دین اس کے جو پوائنٹس ہوں گے وہ ایکسپلین کرنے ہیں. اب اس کے پوائنٹ شروع ہوتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ ہے طلبہ کی قابلیتوں کو پروان چڑھا سکیں. طلبہ کی قابلیت کو پروان چڑھا سکیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے طلبہ کی صحیح سمت میں رہنمائی. پوائنٹ نمبر 3 ہے پرائمری تعلیم پر خصوصی توجہ. پوائنٹ نمبر 4 ہے تحقیق کے مواقع. پوائنٹ نمبر 5 فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم. پوائنٹ نمبر 6 ہے زرعی، صنعتی اور تجارتی تعلیم کا اہتمام. پوائنٹ نمبر 7 ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے افرادی قوت. پوائنٹ نمبر 8 ہے معاشرتی ترقی میں معاونت. پوائنٹ نمبر 9 ہے تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ. پوائنٹ نمبر 10 ہے نصاب میں ترامیم کی گنجائش. اب کوشچن نمبر 7 ہے متعلم کے اوصاف بیان کریں. پہلے متعلم کے بارے میں مختصر سا آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، اس کے بعد ان کے اوصاف بیان کرنے ہیں. اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے قبل از داخلہ ضروری معلومات. پوائنٹ نمبر 2 ہے اساتذہ کا احترام و اتباع. پوائنٹ نمبر 3 ہے تعلیم کے لیے باقاعدہ ٹائم ٹیبل. پوائنٹ نمبر 4 ہے پورا وقت علم کے لیے وقف کریں.
پوائنٹ نمبر 5 ہے مستقل مزاجی سے کام لیں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے نفس کو بری عادات سے پاک رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے محبت و تعاون کی فضا۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے علم پر تکبر نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 9 علم کا شوق۔ پوائنٹ نمبر 10 استاد کی مصروفیات کا خیال رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 11 ابتدا میں اختلافی مسائل سے گریز کریں۔ پوائنٹ نمبر 12 جماعت میں باقاعدگی سے حاضری۔ پوائنٹ نمبر 13 پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 14 ہم جماعتوں سے تعاون۔ پوائنٹ نمبر 15 پڑھائی کے لیے پرسکون ماحول۔ پوائنٹ نمبر 16 مطالعہ کی عادت۔ یہ تو تھے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن، لانگ کوسچنس اور ایم سی کیوز۔ یہ ماڈل پیپر 2 ہم نے ابھی کیا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ ہم ماڈل پیپر نمبر 3 کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو اس کے لیے آپ مجھے لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ اپنے کوئی نوٹس میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔